السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آج ہم آپ کو مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کی زیارت کرائیں گے، جس میں سے سب سے پہلی زیارت ہے جبل ثور۔ غار ثور یہ وہ غار ہے جب ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو سب سے پہلے وہاں سے نکل کر دشمنان مکہ آپ کا پیچھا کر رہے تھے، تو اس راستے سے ہوتے ہوئے آپ اس غار کے اندر آ کر 3 دن آپ نے قیام فرمایا تھا۔ وہ یہ غار کا اندر منہ ہے، اس کے اندر آپ چھپے ہوئے تھے اور اس پر مکڑی نے جالا تان دیا تھا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ منورہ روانہ ہو گئے تھے۔ اب یہ کچھ زیارتیں منی کے میدان کی اور عرفات کے میدان کی ہم کراتے ہیں۔ یہ وہ خیمے ہیں جو حجاج اکرام حج کے ایام میں یہاں پر آتے ہیں، اور ان خیموں کے اندر ان کا قیام ہوتا ہے۔ یہ وہ خیمے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، یہ سارے اے سی ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہر حاجی کے خیمے میں ایک نمبر ہوتا ہے، اس نمبر سے پہچان ہوتی ہے کہ ہمارا قیام کس خیمے کے اندر ہے۔ تو اس لیے جو حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں ان کو اپنے خیمے کا نمبر اور اپنا ایریا اور یہ ساری چیزیں تھوڑا سا دھیان میں رکھنا چاہیے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، آپ کو یہ ہمارے گائیڈ ہیں جو کئی جگہوں کی زیارت کراتے ہوئے اور بتلاتے ہوئے جا رہے ہیں کہ کس جگہ پر شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں، کس جگہ پر قربانی کی جاتی ہے، کس جگہ پر حج ہوتا ہے۔ یہ وہ مسجد نمرہ ہے جہاں پر حج ہوتا ہے، اور اس وقت یہ بند رہتی ہے، صرف حج کے ایام میں کھلتی ہے۔ اس کا ایک فوٹو ہم آپ کو اوپر سے دور سے دکھائیں گے، یہ تو قریب سے ہے، تو بہت بڑی مسجد ہے۔ یہ اتنی بڑی مسجد ہے جس کو آپ دیکھیں، یا آپ فوٹو کے اندر دیکھیں کتنی بڑی مسجد ہے، اور پورا مجمع سے بھرا ہوا ہے، حجاج اکرام چاروں طرف، اندر بھی پوری بھری ہوئی ہوتی ہے اور باہر بھی۔ اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں طائف۔ طائف وہ جگہ ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینے کے لیے ہجرت سے پہلے طائف کا ایک مرتبہ سفر کیا، اور طائف گئے، سوچا کہ وہاں پر جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے۔ ہو سکتا ہے مکہ والے بات نہیں سن رہے اور مکہ والے ایمان میں داخل نہیں ہو رہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ایمان لے آئیں۔ تو طائف جو ہے وہ ایک اونچی جگہ ہے، اور مکے کے مقابل میں وہاں ٹھنڈک بھی رہتی ہے، وہ ٹھنڈی جگہ بھی ہے۔ جس طرح سے ہمارے یہاں ہندوستان کے حساب سے کشمیر ہے، تو وہاں برف تو نہیں گرتی ہے، لیکن وہاں مکے کے بنسبت زیادہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ تو اس زمانے کے جو سردار تھے وہ وہاں جا کر قیام کیا کرتے تھے۔ اب ہم جس راستے سے جا رہے ہیں یہ بہت پہاڑیلا راستہ ہے، یہ اس زمانے میں نہیں تھا، ابھی وہاں کی گورنمنٹ نے بنائی ہے۔ اونچی چوٹیاں جو نظر آ رہی ہیں، اس کے اوپر سے ہماری گاڑی نکل کر کے جائے گی۔ یہ بہت اونچی چوٹی ہے، اتنی اونچائی ہے کہ اس پر ہمارے کان بجنے لگے، جس طرح سے پلین کے اندر ایک دم سے کان سن ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے وہاں کی گاڑیاں بھی بڑی مضبوط گاڑیاں ہوتی ہیں۔ یہ آپ راستہ دیکھ رہے ہوں گے کتنے خطرناک اور کتنے اونچائی پر سے راستے گئے ہوئے ہیں، اور نیچے دیکھیں کتنے بالکل بادل سے نظر آنے لگتے ہیں، اتنی اونچائی اس کی ہوتی ہے، اور اتنی اونچی پہاڑیوں پر سے انہوں نے راستہ نکالا ہے۔ لیکن وہ راستہ کافی شارٹ ہو گیا ہے اور بچ گیا ہے۔ کئی جگہوں پر روپ وے بنا دیے گئے ہیں، گھومنے کے لیے ٹورسٹ بھی آتے ہیں، سوئمنگ پول بنا دیے گئے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنا خطرناک راستہ ہے، دیکھنے میں بھی ڈر لگتا ہے، لیکن وہاں کے جو ڈرائیور ہوتے ہیں وہ بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اور ان کو وہاں گاڑی چلانے کا تجربہ بھی ہوتا ہے، اور بڑے اچھے انداز سے وہ گاڑی چلاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں آپ نیچے جو بستی نظر آ رہی ہے، بالکل مکان تک نظر نہیں آ رہے، اتنے چھوٹے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کہ پلین میں کافی اونچائی پر ہم جا رہے ہوں۔ یہ بالکل مکان تک یہ بستی ہے، لیکن وہ نظر نہیں آ رہا ہے، اتنی اونچائی پر پہنچ چکے ہیں، اور کافی اونچائی ہے۔ اور اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے اس زمانے کے اندر طائف میں آئے ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دور کیا ہوگا وہ انشاءاللہ وہ دکھلائیں گے۔ اب وہ جگہ ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے تھے، اور یہ جو 2 پتھر بڑے بڑے اوپر نظر آ رہے ہیں، یہاں پر آپ نے قیام فرمایا، اور وہاں کے جو دشمن تھے وہ ان کے اوپر پتھر پھینکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے، مسجد بنا دی گئی ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا آرام کیا تھا، تو اس جگہ پر مسجد بنا دی گئی ہیں۔ ترکی حکومت نے زیادہ تر بنائی ہے، تو جو نشانات تھے اس جگہوں پر مسجدیں بنا دی گئی ہیں۔ اب یہ مسجدیں بھی بند کر دیتے ہیں، کیونکہ لوگ تبرکاً نماز پڑھنا اور ہجوم جمع کرنا، بھیڑ لگانا، اس طریقے سے کام کرتے ہیں۔ تو یہ 2 پتھر جو نظر آ رہے ہیں، یہ اوپر کفار مشرکین نے وہاں سے پھینکے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے حکم سے آ رہے تو آ جاؤ، ورنہ اگر مشرکین کے حکم سے ہو تو پھر رک جاؤ۔ تو وہیں رک گئے تھے، اور آج تک رکے ہوئے ہیں اسی طرح سے۔
بہت ساری باتیں ہیں. بہرحال ابھی ہم طائف کی جو میقات ہے، یہ میقات سے ہم احرام باندھیں گے، پھر عمرہ کریں گے. یہ وہاں کی میقات ہے طائف سے، تو بڑا عمرہ ہوتا ہے یہاں سے، کافی دور ہوتی ہے. تو یہاں سے ہم احرام باندھ کر، اب یہ راستے دیکھیں کتنے بہترین اور زبردست راستے ہیں یہاں کے. بہترین روڈ بنائے ہوئے ہیں اور اچھے اس کو مینٹین بھی کرتے ہیں. یہ پہاڑوں کے بیچ میں سے پہاڑیلا علاقہ ہے پورا. بڑی شدت کی گرمی پڑتی ہے، لیکن بنسبت لوگ کہتے ہیں کہ طائف کے مقابلے مکہ میں گرمی زیادہ ہوتی ہے. یہ اندر کا جو میقات ہے اس کا لیڈیزوں کے لیے نماز کی جگہ الگ ہوتی ہے اور مردوں کے لیے الگ ہوتی ہے. وہاں لکھا ہوا تھا مصلی الی الرجال اور مصلی الی النساء، دونوں کے لیے، کہ مردوں کے لیے اور نساء یعنی عورتوں کے لیے دونوں کے راستے الگ الگ ہوتے ہیں. وہ اپنے اندر چلی جاتی ہیں، نماز پڑھیں گے، یہاں سے احرام کی تیاری کریں گے. غسل خانے بھی ہوتے ہیں، استنجے خانے بھی ہیں، وضو خانے بھی ہیں، ساری انتظامات وہاں پر رہتے ہیں، کسی حاجی کو کوئی پریشانی نہ آئے. تو اس طریقے سے ہمارے ساتھی یہ احرام باندھ کر یہاں پر تھوڑا وضو بھی کیا اور غسل کر کے تو آئے ہوئے تھے، اور پھر نماز پڑھی. نماز پڑھ کے احرام کی نیت کی، لبیک اللہم لبیک کہنے کے بعد اب ہم یہاں سے جا کر طواف کریں گے. اب یہاں سے ہماری روانگی کا وقت ہے. یہ آپ نظارہ دیکھیں طائف کے پہاڑوں کا، طائف کے روڈ کا، طائف کے بستی کا. یہ اور جو باغ تھا وہ ہم اندر چھوڑ آئے ہیں، اس کی ویڈیو بھی آپ کبھی دیکھ لیں گے. یہ واپسی کی کچھ اور ویڈیو ہم آپ کو دکھلاتے ہیں کہ دیکھو کتنے اوپر سے یہ راستے نظر آ رہے ہیں، روڈ نظر آ رہا ہے. تو بڑا خطرناک راستہ تھا، اور اتنی اونچی پہاڑوں پر، اتنی اونچائی پر کہ بادل نظر آ رہے ہوں، ٹکرا رہے ہوں. تو بڑا ہی خوشنما ماحول تھا، جیسے کہ ہمارے یہاں کشمیر اور اتراکھنڈ وغیرہ میں آپ پہاڑوں پر جائیں گے تو ایسا بس پہاڑیلے راستے نظر آتے ہیں. تو اس طریقے کا راستے ہیں. تو جب بھی اگر آپ عمرے کے لیے آئیں تو ایک مرتبہ طائف بھی ضرور آئیں، اور اسی راستے سے آئیں. کسی گاڑی والے سے بات کر لیں تو وہ پرسنل گاڑی سے، بس جو آتی ہے وہ دوسرے راستے سے آتی ہے، وہ اس راستے پہ نہیں چڑھ پاتی ہے. یہاں تو جو ان کی اسپیشل گاڑیاں ہیں، 4 ویلر جو ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ زیادہ تر مضبوط گاڑی ہیں، وہ اسی راستے پر زیادہ تر آتی ہیں. تو ہم لوگوں نے گاڑی کی اور ہم گاڑی سے یہاں پر طائف گئے تھے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی اونچائی سے پہاڑ اور بستیاں نیچے نظر آ رہی ہیں. تو بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے اور خوشنما بہترین مزہ بھی آیا یہاں پر طائف کا. لیکن وہ تکلیف بھی محسوس کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے کے اندر پہنچائی گئی تھی. ہم دعا کرتے ہیں اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب کو بلند فرمائے اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ان کو عطا فرمائے. ہر امتی کی طرف سے جو ان کو تکلیف پہنچی ہے ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں وہاں گھومنے کی ہیں، بہت سارے ہل اسٹیشن بھی وہ بنا رہے ہیں ٹورسٹوں کے لیے. لیکن اصل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بنا پر جانا ہوا تھا کہ وہ کون سا باغ ہے، وہ کون سی جگہ ہے، وہ کون سا علاقہ ہے. یہ ساری چیزیں محسوس کرنے کی ہوتی ہیں. اور گھومنے کے لیے تو دنیا پڑی ہوئی ہے، تمام جگہ گھوم سکتے ہیں، لیکن اس کیفیت کو محسوس کرنا وہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. تو یہ دیکھیں آپ، اوپر سے جو راستے نظر آ رہے ہیں، یہ بستیاں نظر آ رہی ہیں، کتنا خطرناک راستہ اور کیسی بستیاں ہیں. اور جو اوپر چڑھنے میں ایسے کان سے بجنے لگتے ہیں، اور راستے گھوم کے راستے ہیں. اگر کوئی اپنا انڈین ڈرائیور ہوگا تو گاڑی پٹک دے گا لے جا کر کے. تو یہ وہاں کا طائف کا سفر تھا. اب ہم طائف سے واپس ہوں گے مکہ کے لیے، اور مکہ جانے کے بعد پھر ہم عمرہ کریں گے. پھر انشاءاللہ آئندہ ایک نئی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو مدینہ منورہ کی اور مدینہ منورہ کی جو زیارتیں ہیں وہ ضرور دکھلائیں گے. تو طائف وہ شہر ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے کے لیے 3 سرداروں کے پاس آئے. تینوں سرداروں نے آپ کی بات کو ٹھکرا دیا، آپ کی بات کو قبول نہیں کیا. لیکن پھر مدینہ والوں نے آپ کی قدر کی اور مدینہ والوں نے آپ کو بلایا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اور مدینہ سے دین کا ڈنکا بجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر بھی وہیں پر ہی ہے. ابھی ہم مکہ واپس آ چکے ہیں. یہ مکہ کے ٹاور نظر آ رہا ہے، اور یہ مکہ کا گارڈن اور باغیچے جو روڈ کے کنارے پر جو بنے ہوئے ہیں، بڑا خوشنما بہترین خوبصورت بنا کر رکھتے ہیں. یہ واپسی ہوئی ہے. اب ہم آپ سے بداع لیتے ہیں. انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو میں مدینہ منورہ کی ویڈیو کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.